جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا کھو کے سب کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حسنین کریمین سے محبت کرنے والا یہ پورا گاؤں نظر آتا ہے۔ سچ کہیے تو اپنے سردار سے محبت کی یہی علامت ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے یہاں بھی سردار ہیں اور جنت میں بھی ہمارے سردار ہیں۔ ہم نے یہاں انہیں اپنی سرداری کا پورا ثبوت دیا، اور ہر موقع پر اور خاص طور سے اس محرم الحرام کے مہینے میں حسنین کریمین اور شہدائے کرب و بلا کی یاد سے اپنی مجلسوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو سجائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جوانان جنت کے صدقے و طفیل میں قبر ہی سے ہماری قبر جنت کا نمونہ بنتی ہوئی اور سجتی ہوئی نظر آئے گی۔ صاف حکم ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورے کے پورے مہینے میں اب پورے جوش و خروش کے ساتھ تذکرہ کرنا، حضرت امام حسین، شہدائے کربلا، حضرت امام حسن اور اہل بیت کرام سے محبت کی نشانی ہے۔ اور اہل بیت کرام سے محبت یہ ایمان کی نشانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اہل بیت کرام خصوصاً حسنین کریمین کی محبت کو اور زیادہ دوبالا فرمائے، اسی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، اسی محبت کے ساتھ دنیا سے لے جائے، اور اسی محبت کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ کربلا کی داستان اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آج سے نہیں، زمانے رسالت سے چل رہا ہے۔ یہ وہ تذکرہ ہے، یہ وہ محفل ہے، یہ وہ ذکر ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں شہادت کا ذکر کوئی نیا نہیں، کوئی ہم اور آپ کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ تو خود جبریل امین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ اسلام نے اور بانی اسلام نے ہمیں غم تو منانے سے منع کیا، غم منانا ہمارے اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم سینہ پیٹیں، ہم ہائے وائے کریں، ہم کوئی اور نوحہ وغیرہ پڑھیں۔
پر غم ہو جائے تو یہ تو محبت کی نشانی ہے، پر غم ہو جائے تو یہ تو محبت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صاحبزادے کے وصال کے موقع پر یا اپنے صاحبزادی کے وصال کے موقع پر دفن کے وقت میں قبر انور کے پاس بیٹھے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا؟ مطلب یہ تھا کہ آپ نے تو غم کرنے سے منع کیا ہے، اور آپ کے یہ آنسو تو بتا رہے ہیں کہ آپ کے دل میں غم ہے، جس سے آپ نے منع کیا وہ آپ خود کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سینے میں رکھا ہے، اور جو انسان رحمت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، رحمان اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا، مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے غم کرنا، ہائے وائے کرنا، شریعت نے اس سے تو منع کیا ہے، لیکن اگر غم ہو جائے دل کے اندر پیدا اور دکھ ہو جائے اور اس کا اثر آنکھوں سے چھلک آئے تو یہ تو بہترین محبت کی نشانی ہے۔ آپ نے سنا، مولانا صاحب نے بیان کیا، پہلی ہی تاریخ سے بیان کر رہے ہیں، بہت سی روایات، بہت سے احادیث بھی بیان کیا ہوگا، سبھی آپ نے سنا ہوگا، مگر حضرت امام حسین کا تذکرہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ داستانیں پرانی ہو جاتی ہیں، ناول پرانی ہو جاتی ہیں، قصے کہانیاں پرانی ہو جاتی ہیں، ڈکشنریاں پرانی ہو جاتی ہیں، مگر اللہ والوں کا ذکر پرانا نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کا ذکر کبھی کھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیز پرانی ہو جائے گی، مگر اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ قرآن وہی ہے کہ جو 1400 برس پہلے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اتنا زمانہ گزر گیا ہے، اتنے دن گزر گئے ہیں، مگر قرآن اسی طریقے سے تر و تازہ ہے اور آج بھی اسی طریقے سے زندہ ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، قرآن مجید کی ایک سورت الحمدللہ رب العالمین ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اسی طریقے سے ہری بھری، اسی طریقے سے تر و تازہ ہے۔ امام حسین کا ذکر بھی ایسا ہی ہے کہ ہول مسکو ما کررتہ یتزیؤ، مشک کو جتنا گھسو گے اتنا خوشبو پیدا ہوگی، امام حسین کا جتنا ذکر کرو گے اتنی ہی اللہ کی رحمت اترتی چلی جائے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، علماء اہل سنت۔ تو آپ نے یہ تذکرہ بھی سنا ہوگا، سرور کائنات تشریف فرما ہے، اچانک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ابھی جبریل امین آئے، امام حسین کو آپ کھلا رہے تھے، اسی نواسے کو کھلاتے کھلاتے آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ ام سلمہ نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا ابھی جبریل آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنے اس نواسے سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا، میں نے کہا ہاں، میں اپنے اس نواسے سے محبت کرتا ہوں، میرے جگر کا یہ ٹکڑا ہے، حسن اور حسین دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے پھول ہیں، میرے لخت جگر ہیں۔ جبریل امین نے کہا کربلا میں آپ کی امت انہیں بھوکا اور پیاسا شہید کرے گی، اور وہ کربلا اس کی یہ مٹی ہے، جس دن یہ شہید ہوں گے یہ مٹی خون ہو جائے گی۔ میں مختصر بیان کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل آپ نے سنی ہوگی، مگر اس نقطے کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر کے جبریل کی زبانی سرور کائنات کے دل میں درد کی لہر
اٹھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو امام حسین کی یہ مجلس آج کی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ داستان تو جبریل امین نے پڑھی ہے، یہ داستان تو سرور کائنات نے سنائی ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آگ کا تارا دل کا چین، آگ کا تارا دل کا چین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آپ بتائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ ہیں جو یاد حسین منائیں اور حسین کا تذکرہ کریں، یا وہ ہیں کہ جو محرم کے مہینے میں بھی خوشی کا شادیانہ بجاتے ہیں اور امام حسین کی ان محفلوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں؟ آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کو ماننے والے وہ ہیں کہ جو حسین کو مان رہے ہیں اور حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کے تذکرے کے لیے اپنی محفلوں کو سجا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ایسا ہو کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن و حسین سے محبت کے لیے کیا بھی ہے اور محبت کرنے کا درس بھی دیا ہے۔ ایک نہیں، نہ جانے کتنی حدیثیں اس کے متعلق ہیں جو علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن کے متعلق فرمایا یہ حسن میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے دو بڑے گروہوں کے درمیان میں صلح پیدا فرما دے گا، سبحان اللہ، صلح پیدا کر دے گا۔ پتہ چلا کہ حسن و حسین والا وہ ہے کہ جو مصالحت کا جذبہ رکھے، وہ امام حسن سے محبت کرتا ہے، امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ تاریخ کے اس گوشے کی جانب میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ ایک تاریخ کا یہ ایک حصہ ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کو کبھی بھی اس کو کورید کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مگر میں آپ کو ذرا سا اشارے سے لے کے اپنے مطلب کی جانب چلتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دونوں صحابی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کتنا عظیم مرتبہ ہے، مگر حضرت امیر معاویہ بھی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی ہیں۔ لوگوں نے بدمزگی پیدا کر دی، ادھر کی ادھر کی باتیں لگا دی، ذرا سا بدگمانیاں تھوڑی سی پیدا ہو گئی، دونوں طرف سے لشکر کشی ہوئی، مسلمانوں کا خون بھی بہا، نہ جانے کتنی جنگیں بھی ہوئی۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہوئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہے، ایک طرف حضرت امام حسن کا لشکر ہے، مگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے اور ان کو متحد کرنے کے لیے، ان کو ایک دھاگے میں پرونے کے لیے، ان میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، اور آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو، ہمیں امام حسن سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ نا، امام حسن سے محبت ہے۔ اب حضرت امام حسن کے اس کردار کو دیکھو کہ آپ کے ساتھ پورا حجاز ہے، آپ کے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جب حضرت امام حسن کے لشکر کو دیکھا تو وہ بول اٹھے، اے امیر معاویہ، میں حسن کے ساتھ ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں کہ مر تو جائے گا مگر قدم پیچھے نہ ہٹائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، آگ کا تارا دل کا چین، آگ کا تارا دل کا چین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کے ساتھ تو شام کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ تو عراق کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ تو یہ عجمی لوگ ہیں، مگر امام حسن کے ساتھ مکہ کے جیالے ہیں، بدر میں لڑنے والے ہیں،
حنین کی فتح کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے، ان کے باپ دادا نے سینچا ہے۔ یہ امام حسن کے ساتھ اس طرح سے لڑیں گے کہ دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، خود قربان ہو جائیں گے، اولاد کو قربان کر دیں گے، مگر ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹائیں گے۔ تو آپ بتائیے، اتنے اگر شہید ہو گئے تو کتنے بیواؤں کا آپ سہارا بنیں گے، کتنے یتیم بچوں کو آپ پالیں گے؟ حضرت امیر معاویہ نے بھی سوچا اور کہا کہ کوئی ایسی ترکیب لگاؤ کہ صلح ہو جائے۔ داستان تو بڑی لمبی ہے، مگر آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ امام حسن کے ساتھ جو لشکر ہے، حضرت امیر معاویہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ والے بھی کہہ رہے ہیں، یہ ٹلنے والے نہیں ہیں، یہ قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں، یہ ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ سر کٹانے والے ہیں، امام حسین کی عظمت پہ جان دینے والے ہیں۔ ایسے ساتھیوں لشکروں کے ہونے کے باوجود حضرت امام حسن نے صرف اور صرف امت کی خیر خواہی کے لیے تخت کو چھوڑ دیا، خلافت کو چھوڑ دیا، حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، تاکہ امت محمدیہ میں صلح ہو جائے، اصلاح ہو جائے۔ ہم کیسے حسنی ہیں، ہم کیسے حسینی ہیں کہ ہم آپس میں ایک گاؤں میں، ایک قبیلہ میں، ایک خاندان میں آپس میں اتحاد کے لیے اپنے چھوٹے سے نظریے سے نہیں ہٹ سکتے، اپنے ایک چھوٹے سے مقدمے سے نہیں ہٹ سکتے، اپنے کسی کھیت کے مقدمے سے نہیں ہٹ سکتے۔ حسنی حسینی تو وہ ہے کہ جو قرآن مجید کے اس حکم کے اوپر عمل کرے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے، کوئی ایک چیز ہے جس کے دو آدمی دعوے دار ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، ہم نے کہا چھوڑ بھائی، تو میرا دینی اور اسلامی بھائی ہے، میں نے تیرے حوالے کر دیا، اسے ترجیح دینا کہتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آؤ پہلے کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ جنگ یرموک ہے، پہلے کے مکتب کی کتابوں میں مصباح المکاتب وغیرہ میں یہ سب واقعات رہتے تھے، اب تو نئی نئی کتابیں آ گئی ہیں کہ جس میں یہ سب واقعات ہے ہی نہیں۔ اس میں بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جنگ جب ختم ہوئی تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں پانی لے کر کے اپنے چچا کی تلاش میں گیا کہ کہیں زخمی ہو گئے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، میں پانی لے کر کے چھاگل لے کر کے چلا جا رہا تھا، دیکھا ان کو کہ زخمیوں میں پڑے ہوئے ہیں، میں نے پیالے میں پانی نکالا اور ان کے منہ سے لگانا چاہا تاکہ ان کو پلاؤں، کہ اتنے میں دور سے آواز آئی، اللہ تش اللہ تش، بڑی سخت پیاس لگی ہے، بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ کہتے میرے چچا نے منہ بند کر لیا، کہا بھتیجے پہلے میرے اس مسلمان بھائی کو پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ زخمی معلوم ہوتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا معلوم ہوتا ہے، پہلے اسے پلاؤ۔ یہ مسلمانوں کا حال تھا، اپنے اوپر دوسرے کو اس طرح سے ترجیح دے دیا کرتے تھے۔ کیا آج بھی ہمارے اندر وہی جذبہ موجود ہے؟ کہتے دوڑ کے میں اس کے پاس گیا کہ اسے پلاؤں، پیالے کا کٹورا اس کے منہ کے قریب لے گیا، کہیں اور سے آواز آئی، اللہ تش اللہ تش، پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے، اس نے بھی منہ بند کر لیا، کہا میرا وہ بھائی زیادہ پیاسا ہے، اس کو لے جاؤ پلاؤ۔ وہاں گیا، اس کو پلانا چاہا، زخمیوں میں آواز تو آ ہی رہی تھی، کسی اور طرف سے آواز آئی، پیاس پیاس، اس نے بھی منہ بند کر لیا اور کہا کہ میرا وہ بھائی زیادہ پیاسا ہے، اس کو پہلے پانی پلاؤ۔ بتاؤ یہ جو زخموں سے چور ہے، مرنے کے قریب ہے اور کہیں سے آواز سن رہا ہے، نہیں معلوم کہ وہ کس گاؤں کا رہنے والا ہے، لشکر میں تو دور دور کے رہتے ہیں نا، مگر بس صرف ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے کہہ رہا ہے میرا بھائی زیادہ پیاسا
اثاثہ ہے وہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے۔ کہتے ہیں ایسے ہی 7 لوگوں کے پاس میں گیا، 7ویں کے پاس جب میں پہنچا اور اس کو پلانا چاہا تو بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ دوڑ کے پہلے والے کے پاس آیا کہ اس کو پانی پلاؤں، اتنے میں اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے ہی 7 کے پاس دوڑتے دوڑتے اپنے چچا کے پاس آیا تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی مرنے کے بالکل قریب ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جب بغل سے یہ آواز آ رہی ہے مجھے پانی پلاؤ، تو مسلمان اپنے اوپر اپنے بھائی کو اتنا ترجیح دیتا ہے، جان دینا گوارا ہے مگر بھائی سے پہلے پانی پی لینا گوارا نہیں۔ اسلام تو یہ درس دیتا ہے، اسلام تو یہ درس دیتا ہے، اور کربلا میں امام حسین نے بھی یہی درس دیا ہے، یہی سبق سکھایا ہے۔ مگر کیا یزید نے بھی اسی کے اوپر درس دیا ہے؟ اس نے تو پانی بند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو عام کر دیا، آسمان سے پانی برساتا ہے، دوست پہ بھی برساتا ہے، دشمن پہ بھی برساتا ہے۔ مگر کربلا نے پانی بند کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ اسلام کا ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر صبر کر کے یہ بتا دیا کہ سنو ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر اگر کوئی ہے تو امام حسین۔ تو مسلمانوں کربلا کا درس تو یہ ہے، کربلا کا سبق تو یہ ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اگر حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی ان باتوں کے اوپر ہم عمل کر لیں تو ہمارا پورا گاؤں جنت کا نمونہ بن جائے، اور کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے کسی طرح کی کوئی کر نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عظمت کا کیا حال ہے۔ ارے جس کو سرور کائنات اپنا بیٹا کہیں، اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان کو اپنا بیٹا کہا تو بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا ہم شکل ہوتا ہے، ہم شکل ہوتا ہے نا، تو ظاہر کے اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دونوں صاحبزادے ملتے جلتے تھے۔ حضرت امام حسن سینے سے لے کے اوپر تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، اور حضرت امام حسین سینے سے نیچے تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی کی تصویر کھینچتے ہوئے کہا ہے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تو ظاہری مماثلت ہے، اور ذرا وصف کے اعتبار سے آپ مماثلت دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمنا کی تھی کہ میری تو یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اور سرور کائنات جو تمنا کرے وہ تو پوری ہی ہوتی ہے، وہ تو پوری ہوتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ درجہ بھی حاصل، مگر حاصل کیسے ہوا؟ دیکھو شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت ظاہری ہوتی ہے اور ایک شہادت سری ہوتی ہے، ایک چھپی ہوئی شہادت ہوتی ہے اور ایک ظاہری شہادت ہوتی ہے۔ ظاہری شہادت یہ ہے کہ میدان میں لڑتے ہوئے تلوار لگی، گولی لگی اور آدمی نے جان دے دیا، یہ ظاہری شہادت ہے۔ اور سری شہادت یہ ہے کسی نے اسے زخم دے دیا، اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا، تو یہ سری شہادت ہے۔ طاعون میں مر گیا، یہ سری شہادت ہے۔ طاعون میں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کو طاعون ہوتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق کہ یہ جنات اس کے سینے میں نیزہ مارتے ہیں، مگر نہ نیزہ لگتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، نہ خون نکلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، مگر ہمارا ایمان ہے کہ ہاں وہ نیزہ مارتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا المطعون شہید، جو طاعون میں مرا ہے وہ شہید ہے، مگر یہ شہادت ظاہری شہادت نہیں ہے، یہ سری شہادت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام درجات عطا فرمائے ہیں، تو ظاہری شہادت بھی ضرور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ اور وہ حاصل کیسے ہوئی، آپ کی زندگی میں کس طرح، یہ تو لمبا باب ہے، کسی اور وقت میں بتاؤں گا، مگر اس کو اس انداز میں بھی سمجھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کو اپنا بیٹا کہا ہے، اور ان بیٹوں کے واسطے سے سرور کائنات کو کربلا میں ظاہری شہادت ملی ہے، اور حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا تو سری شہادت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ فلاں جگہ خطرہ ہے تو مجھے بتائیے، آپ جائیں گے؟ جائیں گے بھائی؟ نہیں جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے فلاں جگہ آپ کا کہ دشمن سب چھپے ہوئے ہیں اور گھات لگائے ہوئے کہ یہ آئیں تو جتنے لوگوں کے ساتھ آئیں گے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، سب کو ختم کر دیا جائے گا، پورا ایک دم پلان بنائے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ جائیں گے؟ ہرگز آپ نہیں جائیں گے۔ کوئی اوجھا سوکھا ہے وہ کہہ دے کہ دیکھو پورا سلطان پور جانا خطرناک ہے، تو آپ چاہے جتنا لمبا کام، جتنا تگڑا کام پڑے گا، آپ سلطان پور جائیں گے نہیں۔ اوجھا سوکھا پہ لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں نا۔ یا کسی جھڑ پھکوا نے کہہ دیا کہ تمہارا سلطان پور جانا بہرحال خطرناک ہے، تو لکھنؤ جانا رہے گا، فیض آباد ہو کے چلے جائیں گے، آپ سلطان پور ہو کر کے نہیں جائیں گے۔ امام حسین کو کیا معلوم نہیں تھا کربلا کے میدان میں میں شہید کیا جاؤں گا، میرے بچے شہید کیے جائیں گے؟ معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ مولانا صاحب نے بتایا ہے نا، معلوم تھا نا، اما سب کو معلوم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین کے موقع پہ آپ چلے جا رہے تھے لشکر لے کر کے، تو آپ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے وہاں ملاحظہ کیا، یہ تو اولیاء کرام کے سردار ہیں، یہ تو باب العلم ہیں۔ وہاں پہنچے، آپ کی نگاہ ولایت نے اس جگہ کو پہچان لیا اور کل کو ہونے والے کربلا کے پورے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، چونک پڑے، کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں سے تو خون کی بو آ رہی ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کربلا ہے۔ وہیں آپ بیٹھ گئے، آپ نے کہا ہاذہی کربلا، ہاذہی موضع کرب و بلا، یہ کربلا ہے، یہ کرب کی جگہ ہے، یہ بے چینی کی جگہ ہے، یہ پریشانی کی جگہ ہے، یہ بلا کی جگہ ہے، یہ مصیبت کی جگہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے اتنی دیر تک آپ بیٹھے روتے رہے کہ وہاں کی زمین پوری ریت والی زمین پوری کی پوری تر ہو گئی۔ پھر اٹھے تو آپ نے اپنے چھڑی سے نشان لگا کے بتایا یہ وہ جگہ ہے، یہاں اہل بیت کا خیمہ لگایا جائے گا، یہاں ان کے گھوڑے باندھے جائیں گے، اس میدان میں میرے حسین کے ساتھی شہید ہوں گے۔ امام حسین نے کل ہونے والی بات کو جان لیا تھا، اور جانا کس سے تھا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے آپ نے جانا تھا۔ تو جب حضرت علی جانتے تھے، کیا ان کے بیٹے حسن نہ جانتے رہے ہوں گے؟ امام حسین نہ جانتے رہے ہوں گے؟ صحابہ کرام جانتے تھے، تو کیا حضرت امام حسن و حسین نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، کربلا کو بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں پہ یہ مارکا پیش آئے گا، یہ بھی جانتے تھے میری شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ جاننے کے باوجود آخر کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ جا رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، لوگوں نے، کسی نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ لوگ جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ موت جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین کو کہا بھی اور واپس چلنے کے لیے بھی کہا، مگر امام حسین کا ایک ہی جواب تھا کہ چند قدموں کے بھی چلنے کی نہیں طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین پھر گئے کو اتنا جاننے کے بعد بھی کیوں گئے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اگر امام حسین کربلا نہ گئے ہوتے
تو کیا آج ہم میں، ہمارے اولاد میں، یہاں سب لوگوں میں اسلام اتنی تازگی کے ساتھ موجود ہوتا؟ اگر امام حسین کربلا نہ گئے ہوتے تو اسلام کا پرچم وہیں جھک جاتا اور اسلام ختم ہو جاتا۔ تو حضرت امام حسین نے اپنا سب گھر قربان کر دینا گوارا کیا، مگر اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے اور ساری قیامت تک کے لیے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ یہ حسینی جذبہ ہے۔ آپ تاریخ آپ کو معلوم ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کیا اور مدینہ منورہ سے ہجرت کیا اور مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یزید نے تخت خلافت پہ بیٹھا، مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ سب سے میری بیعت لو، اب فلاں کو تو نہ چھوڑنا، حسن حسین کو تو نہ چھوڑنا۔ حضرت امام حسین نے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ چلے جائیے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے معروضات وغیرہ رو کر کے عرض کیا کہ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام اے تاجدار عالم کا، سلام اے سرور عالم، سلام اے سید ذیشاں، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشے داما، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، یزیدی دور ہے، اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں۔ روتے ہوئے آپ نے مدینہ چھوڑا، وہ مدینہ جہاں بچپن گزرا، وہ مدینہ جہاں جوانی گزری، وہ مدینہ جہاں سرور کائنات آرام فرما ہے۔ مکہ مکرمہ آئے، یہاں چین سے رہے، شعبان بھی رہے، رمضان بھی رہے، شوال بھی رہے، ذیقعدہ بھی رہے۔ تاریخ بتاتی ہے ذوالحجہ کی 2 یا 3 تاریخ ہے کہ آپ نے کربلا کی جانب کوچ کیا۔ آپ وہاں سے چلے اور عراق کی جانب، کوفہ کی جانب آپ چلنے لگے۔ جو صحابہ کرام موجود تھے وہ حاضر خدمت ہوئے اور کہا اے امام حسین آپ کربلا نہ جائیے، آپ کوفہ نہ جائیے، اور اگر جاتے ہیں تو بیوی بچوں کو تو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے بہت حجت دلیلیں دی، مگر جب صحابہ کرام نے، بڑے بڑے صحابہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پوری طرح سے اصرار کیا تو آنکھوں میں آنسو لا کر کے آپ نے راز کی بات کہی اور کہا کہ نانا جان نے خواب میں مجھے چند باتوں کا حکم دیا ہے، میں اسے پورا کروں گا، چاہے اس میں میرا پورا خاندان کیوں نہ تباہ ہو۔ پتہ چلا امام حسین کربلا جو گئے ہیں، اب کوفہ گئے ہیں تو سرور کائنات کے حکم سے گئے ہیں۔ آپ بتائیے ذوالحجہ کا مہینہ آ جائے اور آپ وہاں پہ رہیں، کیا مکہ مکرمہ میں رہیں، تو آپ حج کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں نا۔ ارے 3 تاریخ ہے، 4 5 6 7 8 تاریخ سے حج شروع ہو جائے گا۔ 4 ہی دن کے بعد، 4 5 دن کے بعد حج شروع ہونے والا تھا۔ گویا کعبہ پکار رہا تھا حسین رک جاؤ، میرا طواف کر لو۔ عرفات پکار رہا ہے حسین رک جاؤ، حج کر لو، حج کا ثواب حاصل کر لو۔ سب آواز دے رہے ہیں، گویا مطاف آواز دے رہا ہے، صفا و مروہ آواز دے رہا ہے، مگر خاموش زبان سے حسین کہہ رہے ہیں کعبہ اگر حسین نے کربلا جانے میں دیر کیا تو تیرا طواف رک جائے گا، تیری عظمت باقی نہ رہے گی۔ حسین کربلا اس لیے جا رہا ہے تاکہ کعبہ کی عظمت برقرار رہے اور یہ حج قیامت تک کے لیے جاری رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے اور اپنے خون کا آخری قطرہ کربلا کے میدان میں گرا کر کے کہ آپ نے اسلام کو اس طرح سے زندہ کر دیا، سدا بہار کر دیا کہ قیامت تک اب اس کے اوپر آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں کیا کیا عجیب عجیب آپ کی کرامتیں وغیرہ بھی ظاہر ہوئی ہیں۔ ایک ہی بات آپ دیکھ لیجئے، کبھی کبھی تو مجھے اقبال کا یہ شعر یاد آتا ہے اور اس کی جب میں تفسیر سوچتا ہوں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ
غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہاں کی حرم کی داستان حضرت اسماعیل سے کی قربانی سے شروع ہوئی ہے اور حضرت امام حسین کی قربانی کے اوپر ختم ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل نے جو اپنی قربانی پیش کیا، اکیلی ایک جان کی قربانی جو پیش کیا، تو دمبے کی شکل میں وہ قربانی ہوئی، تو قرآن مجید نے یہ اعلان کیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اسماعیل تمہاری قربانی کی یاد قیامت تک ذوالحجہ میں قائم رہے گی، اور جب 10 تاریخ آئے گی امت مسلمہ تمہاری یاد کو تازہ کرے گی اور ایک جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربان کرے گی۔ امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں 10 ذوالحجہ نہیں بلکہ 10 محرم کو جو قربانی پیش کیا ہے، اللہ کے نام پہ پیش کیا ہے، اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں اس کو اس طریقے سے رچا بسا دیا ہے کہ جب محرم آتا ہے 10 نہیں، پورے محرم کے دنوں میں حضرت امام حسین کی یاد تازہ رہے اور قیامت تک یہ داستان تازہ رہے گی۔ ایک اور آخری بات میں آپ کو بتا کر کے کہ رخصت ہو جاؤں گا۔ دیکھو بھائی، سچا بیٹا وہ ہے کہ جو باپ کی پسندیدہ چیز اور باپ کے طریقے کو زندہ رکھے، وہ سچا بیٹا ہے نا۔ بیٹے کے یہی طریقہ ہوتا ہے بھائی، اس کے باپ کی یہ خواہش تھی، یہ چاہتے تھے، اسی طریقے پہ اگر چلے کہ یار بڑا اچھا لڑکا ہے، اپنے ابا کی جتنی چیز ہے سب کو زندہ رکھے ہوئے سب کرتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ چیز کیا تھی؟ آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ کاہے کو معلوم رہے گی؟ کیونکہ اس میں مشقت ہے۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سبحان اللہ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہر موقع پہ آپ نے نماز کی تاکید کیا۔ پہلی وحی اتری، آپ آئے، کہاں سے آئے؟ غار حرا سے نیچے آئے، آپ نے نماز پڑھی، نماز آپ نے پڑھی۔ آپ نے معراج میں گئے، وہاں سے آئے، پہلے آپ نے نماز پڑھی۔ ہر موقع پہ نماز کی تاکید کیا۔ دنیا سے جب جانے لگے تو کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا دھیان رکھنا، نماز کا دھیان رکھنا۔ آخری دن دوشنبہ کو جس دن آپ رفیق اعلیٰ سے جا کر کے ملے، اس کی صبح کو آپ نے پردہ ہٹا کر کے دیکھا، مسلمان صف لگائے ہوئے تھے فجر کی نماز کے لیے صف لگائے ہوئے دیکھ کر کے سرور کائنات مسکرا دیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے زندگی میں اتنا حسین منظر تو دیکھا ہی نہیں کہ سرور کائنات ہم کو دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے، نماز میں دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ تو نماز وہ چیز ہے کہ سرور کائنات نے اس کو اپنے آنکھ کی ٹھنڈک کہا ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے تو چین ملتا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے تو سرور کائنات کو خوشی ہوتی ہے۔ نماز سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، نماز کو آپ چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لیے قائم رہے۔ تو حضرت امام حسین نے وہ طریقہ اپنایا کہ سرور کائنات کی نماز کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تم لاؤڈ اسپیکر اتروا دو، تم ہم لوگوں پہ پابندی لگا دو، لوگوں کے گھر کے اندر نماز نہ پڑھنے دو، مگر خدا کی قسم نماز نہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہوگی۔ وہ کیسے؟ اس کو آپ سمجھ لیجئے، ایک حدیث سے آپ سمجھیے، ایک حدیث سے تو آسانی سے آپ کو سمجھ میں آئے گی، حدیث بھی آپ کو معلوم ہوگی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مقام عرفات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ ایک آدمی اپنے اونٹنی کی پیٹھ پر سے سر کے بل گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے مسئلہ پوچھا، حضور نے فرمایا اس کے سر کو نہ ڈھکنا، اس کے سر کو نہ ڈھکنا، وہ قیامت میں لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا، وہ قیامت میں لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ شارحین حدیث اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا انتقال جس حالت میں ہوا وہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا، وہ قیامت تک
اور قیامت میں اٹھے گا تو اسی حالت میں اٹھے گا، اور اس کا ثواب مسلسل ملتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک فرشتہ ہر سال اس کی جانب سے حج کرتا رہے گا۔ تو اس نے حالت احرام میں اس کا انتقال ہوا تو ایک فرشتہ اس کی جانب سے ہر سال حج بھی کرے گا، یعنی اس کا حج مسلسل چلتا رہے گا، اور قیامت میں اٹھے گا تو بھی لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ پتہ چلا جو جس حالت میں مرتا ہے قیامت تک اسی حالت میں رہتا ہے، جس حالت میں جس کی روح نکلتی ہے قیامت تک اسی حالت میں وہ رہتا ہے، اور اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ قربان جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ ایک زخم لگا ہے، ہمیں تو ایک پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ہمیں نہ جانے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ارے بھیا نماز پڑھے، ارے کہاں نماز پڑھیں، ہے پریشانی ہو پریشانی، بیٹھوا گر گوا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، لے کر کے اسپتال جا رہے ہیں، وہ کا اسپتال پہنچایا کہ نماز پڑھیں۔ نماز کی اتنی اہمیت نہیں، مگر امام حسین کو دیکھو کس کا زخم نہیں ہے، علی اکبر کا بھی زخم ہے، علی اصغر کا بھی زخم ہے، عون و محمد کا بھی زخم ہے، تو عباس کا علمدار کا بھی زخم ہے، اہل بیت کا زخم ہے، میرے بعد مستورات کا کیا ہوگا اس کا زخم ہے۔ بدن کے اوپر ظاہر میں 72 زخم لگے ہوئے ہیں، سینے کے اوپر شمر بیٹھا ہوا ہے تاکہ خنجر سے آپ کو شہید کر دے۔ ایسے وقت میں اگر آپ کو خیال آیا ہے تو ایک چیز کا خیال آیا، شمر اتر جا۔ اس وقت میں میرے نانا جان کے امتی منبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اللہ اکبر، ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ آخر وقت میں بھی حسین کو اگر یاد آئی ہے تو نماز کی یاد آئی ہے، اس چیز کی یاد آئی ہے جس سے سرور کائنات کے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوا کرتی تھی۔ تو سچی حسینیت تو یہ ہے کہ ہر حال میں کسی بھی حال میں اگر نماز کو نہ چھوڑیں تو میں کہتا ہوں آپ نے کربلا کی یاد منا لیا، سچے حسینی ہیں، حسین کی یاد بنا لیا اگر آپ کسی حال میں نماز کو نہ چھوڑیں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سجدے میں سر رکھا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کسی نے کہا ہے کربلا کی طرح دیکھی نہ سنی ایسی نماز جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی، پوری ادا بھی نہیں ہوئی اور آپ نے شروع کر دیا تو قضا بھی نہیں ہوئی۔ سجدے میں آپ نے شہادت پایا، آپ کی روح آپ کے جسم اقدس سے نکلی تو قیامت تک حضرت امام حسین کی یہ نماز جاری رہے گی، ختم نہیں ہوئی ہے، قیامت تک ختم نہ ہوگی۔ دنیا والے مل کر کے نماز کو مٹا دیں مگر نمازی کو تو مٹا سکتے ہیں، مگر امام حسین نے وہ نماز قائم کیا ہے کہ نماز کو کوئی بھی شخص مٹا نہیں سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخر وقت میں سجدے میں سر کٹا کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ یہ اعلان یاد رکھو کہ اپنے سینے میں سرور کائنات کی محبت اس طرح سے بساؤ کہ اعلان کرو کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے، یعنی سرور کائنات سے سچی و پکی محبت رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی حسنین کریمین اور شہدائے کرب و بلا کے صدقے و طفیل میں ہم تمام لوگوں کے اندر اسلامی جذبہ کوٹ کوٹ کر پیدا فرمائے اور ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔